رسوله الكريم أما بعد۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج شروع، ان میں سے مختلف بیماریوں کے متعلق ان کی حقیقت اور ان کا علاج آپ سن چکے۔ پچھلی مجلس سے آپ گناہوں کے نقصانات سن رہے ہیں، گناہ کے اندر کیا خرابیاں ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی خرابی احسان فراموشی، اور دوسری دل پر زنگ کا لگ جانا، اور تیسری ظلمت اور تاریکی کے متعلق آپ سن چکے ہیں۔ آج گناہ کی چوتھی بیماری کے متعلق، خرابی کے متعلق بحث ہوگی۔ گناہوں کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور اس کی مت الٹی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا عام طور پر فلانے کی مت ماری ہوئی ہے، اس کی فکر اور سمجھ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے، پھر اچھی بات کو برا اور بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے ہم غلط راستے پہ پڑ جائیں تو پھر سوچ دماغ میں آ جائے بس یہی ٹھیک ہے، صحیح جا رہا ہوں، تو ساری صلاحیتیں اسی پہ خرچ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ صحیح کی بجائے غلط راہ پہ جا رہا ہے۔ اگر اس کو صحیح بات بھی نرمی سے سمجھاؤ تو وہ اس کے دماغ میں نہیں اترتی، بے شک نرمی کر لو، وہ دماغ میں نہیں آئے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ گمراہ نہیں کرتے، بلکہ جب کوئی شخص گناہ اور نافرمانی کرتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر ان گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر صحیح بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ کتنا آپ اس کو سمجھا لیں، مثالیں دے دیں، جو مرضی کر لیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے یہ ابلیس اور شیطان جو گناہ کا سرچشمہ اور گناہ کا موجد اور بانی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس دنیا میں گناہ کو اسی نے ایجاد کیا، خود بھی گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی بہکا گیا، اور اس گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کی عقل اوندھی ہو گئی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حکم ماننے کی بجائے عقلی دلیل پیش کرنی شروع کر دی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ یہ دلیل بظاہر تو بڑی زبردست ہے، عقلی دلیل ہے۔ آج کل بھی زیادہ تر لوگ عقل کے پیچھے جاتے، اوہ فلانے نے بڑی زبردست بات کی، لگ قرآن حدیث کے خلاف ہو لیکن اسے وہی اچھی لگے گی۔ بظاہر بڑی اچھی ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی اس کے مقابلے میں مفضول ہے، لیکن اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ آگ کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مٹی کو بنانے والا بھی وہی۔ جب بنانے والا یہ حکم دے رہا ہے کہ آگ کو چاہیے کہ مٹی کو سجدہ کرے، تو چاہیے تھا کہ آگ جھک جاتی، تو پھر آگ کی ایک فضیلت کہاں گئی اور مٹی کی مفضولیت کہاں گئی؟ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راندہ درگاہ ہوا اور مردود اور ذلیل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، انسان کے لیے بھی اور شیطان کے لیے بھی۔ اگر وہ عقل کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوگی،
مجھے معاف کر دیجئے، اب آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، مگر یہ بات کہنے کے لیے آج بھی تیار نہیں۔ میں نے اپنے شیخ سے ایک قصہ سنا، اگرچہ بظاہر اسرائیلی واقعہ ہے لیکن بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جانے لگے تو راستے میں یہ شیطان مل گیا۔ اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا ہم تو راندہ درگاہ اور مردود اور ملعون ہو چکے ہیں کہ اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن اس دوران شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا اللہ میں بھول گیا، راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں، ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں، اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی، اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا، چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملہ میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا، اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ کیا نہیں، اب مردے کو کیسے سجدہ کر لوں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر، قبر پرست بن جاؤ جی۔ اب یہاں بھی نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، تو کہا قبر کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ اس کی عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل کو اوندا کر دیتا ہے، الٹ، اور الٹ ہو جائے، بالٹی کو الٹ کر دے، ساری زندگی اس کو نلکے کے نیچے اور ٹوٹی کے نیچے رکھ لیں اور اوپر سے فل کھول دیں، سالہ سال گزر جائیں گے، اس بالٹی میں کچھ نہیں پڑے گا، الٹی ہے نا۔ سیدھی رکھ لیں اور خوب ٹوٹی بند کر دیں اور ایک ایک قطرہ اس سے گرتا رہے، بالآخر بالٹی کسی نہ کسی دن بھری جائے گی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کی عقل کو اوندا کر دیتا ہے اور انسان کی مت ماری جاتی ہے، اور پھر صحیح بات بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جن گناہوں کو قرآن و حدیث نے صراحتاً کھلے الفاظ میں حرام قرار دے دیا، ان میں جو لوگ مبتلا ہیں ان سے جا کر اگر کہا جائے کہ یہ گناہ حرام ہے
تو وہ فوراً اس کے خلاف عقلی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صراحتاً جن گناہوں سے روکا ہوا ہے۔ اب ہمارے یہاں جیسے اسمبلی میں جب شراب کے خلاف بل پیش ہوا تو مخالفت کرنے والے کون تھے؟ مسلمان ہیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب صراحتاً ایک چیز حرام ہے، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گویا اللہ سے بڑھ گئے ہیں اور ہمارا اختیار کہیں اللہ سے زیادہ ہے، لہذا ہم ایسے قانون نہیں بناتے۔ جب اللہ نے بنا کے دیا ہوا ہے اس میں اوپر نیچے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اب کہ یہ گناہ کیوں حرام قرار دے دیا گیا؟ تو عقلی دلائل آگے جی، اس میں تو فلاں فائدہ ہے، اس میں تو فلاں مصلحت ہے، اس کو حرام قرار دینے میں کیا مصلحت اور حکمت ہے؟ یہ جو آج کل عذاب آ گیا ہے نا، ہر بات کی حکمت پوچھ رہے ہیں، کیا راز ہے اس میں، حکمت کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ تم اس دنیا میں خدا بن کر آئے ہو یا بندے بن کر آئے ہو؟ جی میرے پاس ایک آیا جی، پوچھ رہا ہے جی، او جی یہ 3 نمازوں میں جاری کراتے، 2 میں جاری کیوں نہیں؟ صبح میں لمبی کیوں ہے، باقی میں مختصر کیوں ہے؟ یہ میں نے کہا اس میں حکمت تو ہے اور الحمدللہ معلوم بھی ہے۔ اس پر مستقل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں، اور حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، وہ ہے سارا کچھ، لیکن تجھے جواب نہیں دوں گا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تیرا مزاج بگڑے گا، تیرا مزاج بگڑ جائے گا۔ تو جس میں جتنی اہلیت ہو نا اتنی بات کرنی چاہیے اس سے۔ تو پھر ہر بات کی، تیرے لیے آسان جواب یہ ہے، یار تیرا ناک یہاں کیوں لگا ہے، یہ ماتھے پر کیوں نہیں؟ بتا نا، تو سوال کر رہا ہے، تو اپنے وجود کے بارے میں بتا دے، یہ ناک یہاں کیوں ہے؟ اللہ نے لگایا ہے، اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے لگایا ہے۔ بچوں بندے بن کے خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بندہ رہنا چاہیے آدمی۔ اللہ کا حکم آ گیا بس، اگر مگر شگر مصلحت ہو جی کیوں ایسا ہو گیا، تو کیوں ایسا نہیں ہوا۔ اگر تم بندے بن کر آئے ہو تو تم اپنے اس اعتراض کو اپنے ملازم کے اعتراض پر ہی قیاس کر لو۔ جس کو تم اپنے گھر میں، جس کو تم نے ملازم رکھا، اب آپ نے اس ملازم سے کہا بازار جا کر اتنے روپے کی فلاں چیز خرید کر لے آؤ، جی جاؤ 1 کلو گوشت لے کے آؤ، جی اور ساتھ میں ٹماٹر ½ کلو لانا اور پیاز اتنا لانا۔ تو اب ملازم یہ کہنے لگے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ سودا سلف مجھ سے کیوں منگایا جا رہا ہے، مجھے کیوں بھیج رہے، اور اتنی مقدار میں کیوں منگایا جا رہا ہے، کلو گوشت اور جی ½ کلو ٹماٹر، اور اس فضول خرچی کی کیا حکمت ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ تو کیا خیال ہے، اس ملازم کو آپ رہنے دیں گے؟ اگر ایک ملازم اس طرح ہمارے کاموں کی حکمت اور مصلحت پوچھے تو ایسا ملازم اس لائق ہے کہ اس کا کان پکڑ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے، جلمیاں تیرا یہاں کوئی کام نہیں، اور گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس لیے کہ اس ملازم کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ پوچھے یہ چیز کیوں منگائی جا رہی ہے۔ اس کو ملازم اس لیے رکھا ہے کہ جو کام اس کو بتا دیا جائے وہ کام کرے، سمجھ میں آئے تو کرے، سمجھ میں نہ آئے تو کرے، یہ ہے ملازم۔ اور کاموں کی مصلحت اور حکمت پوچھنا ملازم کا منصب نہیں ہے، سمجھ آئی؟ آج کسی سے بڑے جو اسلام پہ آج آئے دن اعتراضات کرتے ہیں،
ان پر ہم جب کوئی سوال کر لیتے ہیں تو وہ بڑے غصے ہو جاتے ہیں۔ بھائی تم خدا سے بڑے ہو، اللہ کے احکامات میں تم پتہ نہیں کیا سے کیا کہے جاتے ہو، اس وقت تمہیں ذرا خیال نہیں ہوتا، اور تم سے کوئی سوال کر لیں تو اس وقت تم بدک جاتے ہو اور غصہ آ جاتا ہے۔ ایک ملازم جس کو تم نے 8 گھنٹے کے لیے ملازم رکھا ہے، وہ ملازم تمہارا غلام نہیں ہے، تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ تمہارا بندہ نہیں ہے اور تم اس کے خدا نہیں ہو، بلکہ صرف وہ تمہارا تنخواہ دار ملازم ہے، اور اگر تم سے تمہارے کاموں کی حکمت اور مصلحت پوچھنے لگے تو وہ تمہیں گوارا نہ ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں ہو، نہ غلام ہو، بلکہ اللہ کے بندے ہو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اگر تم سے یہ کہتا ہے تم فلاں کام کرو تو تم یہ کہتے ہو کہ پہلے ہمیں وجہ بتاؤ، حکمت اور مصلحت بتاؤ، پھر میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ حکمت اور مصلحت کا مطالبہ اتنی ہی بڑی حماقت ہے جتنی بڑی حماقت وہ ملازم کر رہا تھا، بلکہ اس سے بڑی اور بدتر حماقت، کیونکہ وہ ملازم تو پھر بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، وہ بھی عقل رکھتا ہے، تم بھی عقل رکھتے ہو، اس کی اور تمہاری عقل برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کہاں اور تمہاری یہ چھوٹی سی عقل کہاں، دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ پھر بھی تم حکمت اور مصلحت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اس حکم شرعی میں کیا مصلحت ہے، پہلے حکمت اور مصلحت بتاؤ تب عمل کریں، ورنہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس کے مطالبے کی یہ ہے کہ عقل اوندھی ہو چکی ہے، اور گناہوں کی کثرت نے عقل کو اوندھا کر دیا ہے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک واقعہ سنایا تھا انہوں نے، جو بڑی عبرت کا اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ فرمایا محمود غزنوی جو مشہور فاتح اور بادشاہ گزرے، ان کا ایک چہیتا اور لاڈلا غلام تھا ایاز۔ چونکہ یہ ایاز بادشاہ کا چہیتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے یہ بادشاہ کا منہ چڑھا غلام ہے، اور محمود غزنوی اس غلام کو دوسرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتا ہے۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ محمود غزنوی بڑے بڑے وزیروں اور امیروں کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی بات مانتا تھا۔ محمود غزنوی نے چاہا ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا کہیں سے تحفے میں محمود غزنوی کے پاس آیا۔ یہ ہیرا بہت قیمتی اور بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے وزیر اعظم کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا تم نے یہ ہیرا دیکھا، یہ ہیرا کیسا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا سرکار یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں، یہ بہت بڑا ہیرا ہے، قیمتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس ہیرے کو زمین پر پٹک کر توڑ دو۔ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا جہاں پناہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ کے پاس یہ یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو توڑوا رہے ہیں، میری درخواست یہ ہے آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا تم اس کو توڑ دو۔ وہ وزیر بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو توڑوں۔ اسی طرح اس نے کئی وزراء اور امراء کو بلایا اور اس ہیرے کو توڑنے کے لیے کہا، مگر ہر ایک نے معافی مانگی اور توڑنے سے معذرت کر لی۔ آخر میں محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایاز، اس نے کہا جی جہاں پناہ۔ محمود غزنوی نے کہا یہ ہیرا رکھا ہے، اس کو اٹھا کر پٹک کر توڑ دو۔ ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور زمین پر پٹک کر توڑ دیا اور وہ ہیرا چور چور ہو گیا۔
جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے وزراء اور امراء صاحبان عقل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب ہیرا توڑنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس ہیرے کو توڑنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم نے اٹھا کر توڑ دیا، کیوں توڑا؟ پہلے تو ایاز نے کہا جہاں پناہ غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا میرے دل میں خیال آیا یہ ہیرا ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور آپ کے حکم کو ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہیرے کے ٹوٹنے کے مقابلے میں حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے، اس لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ان وزراء سے مخاطب ہو کر کہا تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے، تمہیں اگر کسی کام کا حکم دیا جائے تم اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو، اور یہ ایاز تو حکم کا بندہ ہے، اس سے جو کہا جائے وہ یہ کرے گا، اس کے سامنے حکمت اور مصلحت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو محمود غزنوی کے حکم کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی عقل بھی محدود، اس کی وزراء اور ایاز کی عقل بھی محدود۔ یہ مقام تو در حقیقت اس ذات کو حاصل ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اب اس کے احکامات میں ہم حکمتیں اور مصلحتیں ڈھونڈنے بیٹھ جائیں، چاہے ہیرا ٹوٹ جائے، چاہے دل ٹوٹ جائے، چاہے انسان کے جذبات ٹوٹ جائیں، چاہے خیالات اور خواہشات ٹوٹ جائیں، لیکن اس کا حکم نہ ٹوٹے۔ اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ مقام در حقیقت صرف اللہ جل شانہ کو حاصل ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنا نادانی اور بے عقلی کی بات ہے، اور اس بے عقلی کا اصل سبب گناہ ہے۔ جتنے گناہ کرو گے اتنی یہ عقل اوندھی ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ ترک گناہ یہ نور کا سبب بن جاتا ہے۔ تم ذرا اللہ تعالیٰ کے حضور ان گناہوں سے کچھ دیر کے لیے توبہ کر کے دیکھو، اور چند روز کے لیے گناہوں سے بچ کر دیکھو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا برکت اور کیا نور حاصل ہوتا ہے، اور پھر عقل کے اندر ایسی باتیں سمجھ میں آئیں گی جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے معاصی اور گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ایک کانٹا پیدا کر دیں گے جو واضح طور پر تمہیں یہ بتا دے گا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ آج حق و باطل کے درمیان تمیز مٹ چکی ہے، اس لیے ہم نے گناہ کر کر کے اپنی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ تمیز اس لیے مٹ گئی، ورنہ حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے۔ پانچویں خرابی پر آگے بات آئے گی۔ یہ سب کچھ واضح ہے، لیکن ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ کیا ہو گیا؟ مخفی ہو گیا۔ جیسے اب یہاں روشنی ہے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں اندھیرا ہو جائے تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جب گناہ کر کر وہ دوسری خرابی میں کہا تھا دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، خیر اور شر میں فرق مٹ جاتا ہے، پھر حق اور باطل دھندلا جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ لہٰذا اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، ورنہ آج بھی حق واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے وہ روشنی حاصل کرنی ہے جس سے ہمیں یہ ان میں دونوں میں فرق واضح نظر آ سکے۔ اس کے لیے محنت ہے، اپنی ذات پر محنت، اپنی ذات پر محنت کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا
اور نیکی میں زیادہ سے زیادہ لگانا اور گناہوں سے بچ جانا ہی نیکی ہوتا ہے۔ گناہ سے اگر ہم بچ گئے نا تو گویا کیا ہو گئے؟ نیکی کی طرف آ گئے۔ تو گناہ سے بچانے کا زیادہ اہتمام، گناہ سے بچنے کی زیادہ فکر ہو، اور اس پر پہلے بھی گزرا، آج بھی یاد آوری کے لیے اور تذکیر کے طور پر پھر سن لیں کہ بعض دفعہ انسان نیکی بہت کرتا ہے لیکن ساتھ گناہ سے پرہیز نہیں، تو نیکی گئی نہیں، غارت ہوگی، ضائع کر لی اس نے۔ اور اگر نیکی توڑی کی ہے لیکن گناہوں سے اسے ضائع نہیں کیا تو وہ نیکی اس کے لیے ذخیرہ ہوگی، بچی رہے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دیں، آپ کی بھی اصلاح فرما دیں، اور اس کے لیے اپنی اپنی محنت ہے، کوشش ہے۔ بعض لوگ بیعت کو صرف ایک رسم و رواج سمجھتے ہیں، رسمی طور پر بیعت کر لی، کتنے ہی بیعت ہو کے گئے، پھر پتہ ہی نہیں آج تک نہ رابطہ ہے نہ کچھ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس بیعت ہو گئے تو ہم پہنچ گئے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں بیعت کے بعد اڑ نہیں جاؤ گے، اسی زمین پر رہو گے۔ ابھی تک میں نہیں اڑا ہوں تو آپ کیا اڑیں گے؟ سمجھ آئی؟ میں بھی ادھر ہی ہوں، ابھی اڑا نہیں ہوں۔ تو اس کو مثال تو یوں سمجھیں، بچے کو آپ داخل کریں پہلی کلاس میں تو داخل ہوتے ہی وہ پائلٹ نہیں ہو جاتا، نہ انجینئر ہوتا ہے، نہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، نہ بڑا جرنل بن جاتا ہے، نہ بزنس مین بنتا ہے، بلکہ داخل تو ہو گیا۔ اس کو رہنمائی کرتے رہیں گے، کتابیں اساتذہ پڑھاتے رہیں گے تو محنت اس کی اپنی ہوگی، اور ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری سیڑھی، اور یوں منازل کی طرف چلے گا۔ تو اسی طرح بیعت ہو جانے کے بعد محنت اپنی ہے۔ محنت کیا ہے؟ اپنی ہے، سمجھ گئے ہو؟ اپنی محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے چھت پر ہم چھلانگیں مارنے سے نہیں پہنچ سکتے نا، چھت پہ جانا ہے، یا یہ تقریر شروع کر دیں چھت پہ جانا ہے، چھت پہ جانا، اس کے لیے عملاً وہ سیڑھیاں ڈھونڈ لیں اور اس ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھ کے اوپر جائیں، شور کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور آہستہ آہستہ جوں پتہ چلے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، دل صاف ہوتا رہے گا۔ جتنا دل صاف ہوتا رہے گا، روشنی ملتی رہے گی، راہ صاف نظر آئے گی، تو پھر ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا، ڈر ختم ہو جائے گا۔ جب تک راہ صاف نہیں ہوگی، اب پتہ ہو یہ گناہ ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو دنیاوی معاملات میں ہم بہت سیانے، کورونا ہے جی، کورونا ہے جی، کورونا ہے، الے جی کیا کرو جی، وہ شے لگاؤ جی، ماسک لگا دو، تو ماسک لگا دیا، کیوں؟ وائرس اندر نہ جائے، وائرس نظر بھی نہیں آ رہا، پھر بھی ہم نے مان لیا جی۔ اب ان سے سوال یہ کہتے ہیں جی اللہ نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آتا تو تم نے وائرس مان لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ کا صراحتاً حکم، غیر محرم پہ نگاہ نہ ڈالو، نگاہوں کے پردے جھکا دو، ماسک لگاؤ، ماسک جی، کہ اس سے جراثیم جاتے ہیں، آتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، تو اس کو ہم نے نہ مانا۔ آرام نہ کھاؤ، آرام نہ کھاؤ، پیٹ میں آرام نہ بھرو، منہ بند رکھو، ہم نے منہ بند نہ کیے۔ وہ جی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تو آج بھی کہو نا بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، نہ لگاؤ جی۔ وہی زیادہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہی زیادہ ان چیزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو ان سے کہنا چاہیے بھائی کیوں لگا رہے ہو، تم تو ان چیزوں کے قائل ہی نہیں۔
تم تو کہتے ہو نگاہ مار لینے سے کیا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ ایک آدمیوں کا ایک دوسرے سے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ کدھر وائرس لگتا ہے؟ دین کی بات آئے وہاں کیا ہے جی؟ وہ جی کیا ہوتا ہے؟ سب مل جائے گے، لڑکا لڑکی مل گئے، کیا ہو گیا؟ ادھر وائرس نہیں لگا؟ اتنا خطرناک وائرس لگا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ بد نگاہی کی جو عادت بن جاتی ہے نا، یہ سارے نشوں سے خطرناک نشہ ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ دل کو تباہ و برباد کر دیتے۔ کتنی نگاہیں مارو گے، ایک پہ مارو، یہ فون ہوتا ہے نا، اس میں پتہ نہیں کوئی کارڈ ہوتا ہے یا اس میں اپنی کوئی گنجائش ہوتی ہے، تم فوٹو نکالو 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 تو آخر بھر جائے گی۔ تو یہ دل بھی اب کتنے فوٹو، آنکھیں فوٹو کھینچیں گی، وہ دل میں جائے گا تو کتنے بھرو گے اس دل کو؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کتنے توبہ بھی نہیں کی، ڈیلیٹ کا بٹن نہیں دبایا، آنسو نہیں بہائے، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو میموری تو فل ہو جائے گی جی۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کی فکر خود کرنی ہے، اور راستہ جب بتا دیا جائے تو اس پہ خود چلنا ہے۔ انبیاء بھی آ کے راہ بتا دیتے، وہ لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی، ترغیب اور ترہیب بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ترغیب دے دیتے کہ کم کرو، اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا، بس صحابہ لگ گئے۔ اور ترہیب ڈرا دیا جی۔ جلدی جلدی ایک موقع پر عصر کا وقت توڑا تھا، صحابہ کرام وضو کر کے تشریف لائے تو جلدی میں ایڑیاں خشک رہ گئی، تو حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار، تو ایسی ایڑیاں خشک جو وضو میں رہی ہے تو جہنم میں جائے گی، لمبی نہیں لگائیے جی۔ کیوں جائیں گی جی؟ جی کیا ہو گیا جی؟ جلدی تھی جی، تو کیا کریں جی؟ کچھ نہیں، ایسا نہیں کہا آگے سے۔ اس کے بعد خوب مبالغہ کر کے اہتمام کر کے وضو فرما رہے ہیں، تو دیکھو ڈرا دیا۔ ہمیں لکھ ڈراؤ، حدیث پڑھو، آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، ہمیں ڈر پیدا نہیں ہوتا، خوف ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص نے یہ گمان کر لیا ہے کہ کہیں میں ہی سب سے اعلیٰ اور بالا ہوں، لہٰذا جنت تو میرے ہی لیے ہے، مجھے نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی، اس لیے اصلاح کی فکر ہی نہیں ہو رہی۔ جب ہم اپنے آپ کو درست، میں کہتا ہوں جسمانی طور پر میں صحت مند ہوں، تو بڑے اسپتال کھلے ہوئے ہیں، میں جاتا ہوں کسی کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، آپ کہیں آئی جی جاتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس، بڑا زبردست ہے، تو میں کہوں گا بھائی میں ہوں ہی صحت مند، پھر کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ تو اسی طرح روحانی طور پر جب ہم نے اپنا یہ فیصلہ کر لیا نا جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میری اصلاح ہوئی ہے، مجھ سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بڑے بڑے جی بزرگان دین اور روح کے جو ماہر اور ڈاکٹر ہیں ان کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اس کا اہتمام اور فکر کریں۔